ویلکم بیک ناظرین. جی طاہرہ عبداللہ صاحب، آپ نے سنی گفتگو دونوں کی، قادری صاحب کی اور سینیٹر صاحب کی، اور بظاہر تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں اور ایک ہی پوزیشن ہے دونوں کی، اور شکایت دونوں کو حکومت سے. قوم جو سن رہی ہے آپ کا پروگرام اور دیکھ رہی ہے، کتنا افسوس ہو رہا ہوگا ان کو کہ 100 کے قریب لوگ شہید ہوئے، اتنے سارے زخمی، اور یہ آپس میں لڑ رہے ہیں مسلکوں کے. میں بات مکمل کر لوں. اپنے اپنے مسلکوں کے اوپر، اپنے اپنے پوائنٹس کے اوپر، اپنی اپنی پوزیشن کے اوپر آپس میں گتم گتھا. اگر نہیں گتم یہ تو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں، اب انہوں نے جو کچھ بھی ہے قوم کے سامنے تو ایکسپوز ہو رہے ہیں نا، کہ جو مذہبی جو مسلکیں ہیں اور فرقے ہیں اور جو ایک پارٹیاں ہیں، جو جماعتیں ہیں سیاسی، وہ دیکھیں کس طرح آپس میں. قادری صاحب نے تھوڑا سا JUI کو اٹیک کیا، انہوں نے اپنے کو ڈیفینڈ تو کرنا تھا، میرا خیال ہے تھوڑا سا لازمی ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایکسپوز بھی ہوتے ہیں. دوسری بات جو میں کرنا چاہ رہی ہوں، چیف جسٹس خواجہ شریف صاحب اور یہ دونوں مولوی حضرات جو بول رہے تھے ابھی بریک سے پہلے، ایک بات متواتر سن کر جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی اس قسم کا بڑا سانحہ ہوتا ہے، ایک یہ بات ہم سنتے ہیں متواتر، اور بالکل بلا ناغہ ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتے. یہ ایک سازشی ذہن، کنسپیرسی تھیوری کہ یہ ضرور کوئی انڈین ہوگا، کوئی اسرائیلی ہوگا، کوئی KGB ایجنٹ، کوئی موساد کا ایجنٹ، کوئی را کا ایجنٹ، کوئی CIA کا ایجنٹ، کوئی خدا جانے کس کا ایجنٹ ہوگا. یہ ہم میں سے ہیں، یہ ہم ہیں. یہ ہم مانتے ہیں کہ یہ جنگ ہم پر امریکہ نے مسلط کی، 9/11 2001 افغان وار کے انویژن اور اس کے بعد عراق کی انویژن. سیکٹریزم تو اس سے پہلے ہی تھا. نہیں میں سیکٹریزم کی بات نہیں کر رہی. میں کہہ رہی ہوں جو لوگ میرے اور آپ کے ملک اور اس ریاست پر قابض ہونا چاہتے ہیں، وہ سیکٹیرینزم کے تحت نہیں، وہ اسلامک ایمریٹ آف پاکستان اور اسلامک ایمریٹ آف افغانستان جڑواں شہر، جس طرح راولپنڈی اسلام آباد جڑواں مملکت بنانا چاہتے ہیں. اور میں کنسپیرسی تھیورسٹ نہیں ہوں، مجھے نوشتہ دیوار نظر آ رہا ہے. عرفان صدیقی صاحب، مسلمان تو سبھی ہیں، اور دیکھیے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کوئی ایک بریگیڈ بنتی ہے، کبھی کوئی تنظیم بنتی ہے، کچھ تو یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. اب چاہے ناراض ہیں، چاہے غصے میں، چاہے انہیں خرید رہا ہے کوئی، چاہے اپنے آپ کو یہ بیچ رہے ہیں تو ہم میں سے. اور یہ کیا یہ ایک اسلام کی کوئی خاص انٹرپریٹیشن سے برین واش ہو رہے ہیں، یہ ہو کیا رہا ہے؟ دیکھیے، جو طاہرہ نے ایک بات کہی ہے، جس کا آپ نے کہا جی کہ سیکٹیرینزم پہلے بھی تھا، اور پہلے بھی تھا، یقیناً تھا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے بم دھماکے نہیں ہوتے تھے یا قتل نہیں ہوتے تھے علماء، ٹارگٹ کلنگ ہوتی تھی. بٹ ایک چیز ذہن میں رکھیے، نو خودکش حملہ ان دا ہول ہسٹری آف پاکستان بیفور 9/11. یہ جو ایک وبا چلی ہے، یہ 9/11 کے بعد چلی ہے اور اب چلی ہے، اب چلتی اور پھیلتی چلی جا رہی ہے. بالکل. اس سے پہلے کوئی ایک سنگل واقعہ بھی ہماری تاریخ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، بم رکھ دیا، کسی کو گولی مار دی، کسی کو قتل کر دیا، کہیں گرنیڈ پھینک دیا، کچھ کر دیا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا کہ ہم نتائج اخذ کر کے بیٹھ جائیں کہ جی یہ فلاں طبقہ ہے اور فلاں گروہ ہے اور کوئی اسلامی ریاست پاکستان بنانا چاہتا ہے. اس طرح سے ہم اس مسئلے کو ٹیکل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب آپ پہلے سے اپنے ایک دشمن کا یا دہشت گرد کا یا جو اس معاملے کو فساد پیدا کر رہا ہے اس کا تعین کر لیتے ہیں تو پھر آپ کی نگاہ محدود ہو جاتی ہے، آپ اسی دائرے کے اندر. تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں انڈیا، نہ کہہ سکتے ہیں اسرائیل، تو اوپن رکھیں. اور دوسری بات میں یہ کہوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا جی کہ نہ یہ پاکستانی ہے، نہ یہ مسلمان ہے، اور نہ یہ انسان ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ راہ ہے. یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے کہ جو بھی یہ حرکت کرتا ہے وہ پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستانی نہیں ہے، وہ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہے، وہ انسان ہوتے ہوئے انسانیت سے آ رہی ہے. یہ ایک محاورتاً بولا جاتا ہے. تیسری بات میری عرض آپ سن لیجئے، میں آپ کی گفتگو ہو گئی، میری بات سن لیجئے آپ. تیسری بات یہ ہے کہ جو علماء کرام کو متون کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. علماء کرام سے مدد ہمیں ملنی چاہیے. یہ ایک زخمی، جس طرح آپ فرما رہی ہیں، 100 کے قریب افراد شہید ہو گئے یہاں پہ، ان کو دکھ ہے، اس کا رنج ہے، وہ اپنی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، ترجمانی کر رہے ہیں، اور ان کے جذبات ہیں. دوسرا فریق جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے جو سینیٹر صاحب ہیں، اس کے جواب دے. ٹھیک ہے، لب و لہجہ شاید اس میں تھوڑی سی تیزی آ گئی ہو،
میں نسیم ایک خاص بات کرنا چاہتا ہوں، آج کل MMA کو بحال کرنے کے معاملے میں بڑا ایک تحرک پیدا ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایک چیز ہوتی تھی ملی یکجہتی کونسل، اس کا وہ غیر سیاسی تنظیم تھی، اس میں ہر مکتب فکر میرا خیال یہ ہے کہ آج اس کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ یہ لوگ جو ایک دوسرے پہ اگر ہم مسلک کے حوالے سے اس کو دیکھیں گے، عقیدے کے حوالے سے دیکھیں گے، مزار کے حوالے سے دیکھیں گے، دیوبند کے حوالے سے دیکھیں گے، بریلی کے حوالے سے دیکھیں گے، یہ نہیں ہے، یہ ایک انسانیت کا مسئلہ ہے اور علماء کرام ہمارے اس میں بڑے معاون ہو سکتے ہیں۔ وہ اگر مل بیٹھے، اب دیکھیں ہم میڈیا کے لوگ ہیں، مجھے یہ بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ 9 سال سے ہمارا ملک جل رہا ہے۔ آپ نسیم بتائیے، آپ ایک بڑا معروف پروگرام کرتی ہیں، ہم لوگوں کو کبھی 8-9 سال کے دوران بلا کے حکومت کی کسی ایجنسی نے، ادارے نے، اب 2.5 سال تو اس حکومت کو بھی ہو گئے نا، یہ کہا گیا کہ جی یہ بڑا ایک اہم مسئلہ ہو گیا ہے، آپ ہماری مدد کیجئے، یہ وہ اینگلز ہیں، ان میں ہمیں آپ کی سپورٹ چاہیے، آپ کی امداد چاہیے، آپ لوگوں کو بتائیے۔ ایجنسیز بلاتی تو ہیں لیکن اپنے فیوریٹ ان کے گروہ ہیں، وہ اور چیز ہے، وہاں ہم بھی جاتے ہیں، وہ تو اپنا نقطہ نظر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سوسائٹی کو کیوں نہیں متحرک کیا گیا اب تک؟ اگر یعنی جس ملک میں 9 سال سے یہ کام ہو رہا ہو، وہاں یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ گلی محلوں میں نوجوان جو بیچارے بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام چاہتے ہیں، آپ ان کی چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دیں، کہیں بیٹا آپ ایک رجسٹر لے لو 10 روپے کا، آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ اس گلی میں کون نیا آدمی آیا، کس گھر کے اندر آیا، کتنے افراد ہیں، تو ہم نے پوری سوسائٹی کو ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا۔ صدیقی صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو ریاست ہے اور جو ریاست کے ادارے ہیں اور جو حکومت ہے، اس کی تو اولین ذمہ داری اس کی ہے، جب وہ اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ پھر وہ متحرک کرے۔ اس پوائنٹ پہ میں بریک لیتے ہیں۔ ایک چیز میں اگر اجازت دیں تو میں، ہم آنگی نہیں ہے جس کی طرف طاہرہ نے اشارہ کیا، ہم آنگی نہیں ہے۔ آج بھی دیکھیں تاثیر صاحب بیان دے رہے ہیں جی کہ تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ یہاں کی صوبائی حکومت پہ آتی ہے، یہاں کچھ اور پہ، چیف منسٹر کچھ اور وہ یہ سنا ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ ہمیں انفارمیشن نہیں دے رہے ان ٹائم، تو یہ جو چیزیں ہیں آپ صحیح کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ آپ ہینڈل نہیں کر سکتے۔ ناظرین اس پوائنٹ پر بریک لیتے ہیں، لیکن بریک سے پہلے یہ کہتے چلیں کہ یہ کہا جاتا ہے دیوبندی جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ مزاروں کے خلاف ہے، اس کے خلاف ہے، اس کے خلاف آپ نے دیکھا JUI کے سینیٹر نے جو صاحب تھے انہوں نے بڑی کلیئرلی کہا کہ جو بھی بے حرمتی کرتا ہے مزاروں کی، عبادت گاہوں کی، وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ اہم چیز ہے۔ اسی طرح کی سوچ کو لے کے آگے چلنا پڑے گا، اور آپ نے سنا کہ عرفان صدیقی صاحب نے ملی یکجہتی کونسل کی بات کی، اس کی بھی یہاں ضرورت ہے اور اس کو کس طرح سے متحرک کیا جائے۔ ایک بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔